اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جاوید عمران رانجھا ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج حلقہ بندیوں کا موضوع جو ہے اس کے حوالے سے میں کچھ اپنے خیالات اور کچھ جو معاملات میں نے دیکھے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے حوالے سے جو حلقہ بندیاں کی گئی تھیں اس کے متعلق الیکشن کمیشن آف پاکستان میں 27 اکتوبر تک لوگوں نے اپنے اعتراضات داخل کیے۔ ان اعتراضات کے بعد اس کے اوپر باضابطہ سماعت شروع ہوئی۔ میرا ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین ہے، تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، منڈی بہاؤالدین سے ٹوٹل 21 درخواستیں اس معاملے پر جمع ہوئی تھیں، جن میں قابل ذکر جو سیاسی شخصیات ہیں وہ ان میں سے پیر سید محمد طارق شاہ صاحب، آصف بشیر باگڑ صاحب، محمد طارق تارڑ صاحب، ساجد احمد خان بھٹی صاحب، محمد نواز پنجوتھا صاحب، میجر ذوالفقار صاحب اور ندیم افضل چند صاحب جو ہے ان کا کلیدی کردار تھا۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے ڈائریکٹ اپنے طور پر بھی، جن میں میجر ذوالفقار صاحب ہیں، انہوں نے خود اور باقی نے کسی نہ کسی اپنے دوست، کسی ساتھی، کسی ووٹر کی وساطت سے وہاں پہ دائر کی ہوئی تھی۔ اس حوالے سے پھالیہ بار ایسوسی ایشن کا بھی کردار جو ہے وہ بھی قابل ذکر ہے۔ ان کے جو ایک سابقہ صدر تھے اور انہوں نے کچھ اپنے ساتھ وکلاء ملا کے انہوں نے بھی پٹیشن آبجیکشن دائر کی تھی۔ منڈی بہاؤالدین سے 21 پٹیشنیں داخل ہوئی تھی قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں کے حوالے سے کہ ان کے اوپر جیری مینڈرنگ ہوئی ہے، ان کی جو پروپوز اللہ تو واقعات ہیں وہ ایسے ہونے چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے 20 نومبر کو ان آبجیکشن پٹیشنز کے اوپر سماعت کی اور جو فیصلے تھے وہ محفوظ کر لیے۔ کل 30 نومبر کو پورے پاکستان کے جتنی بھی اعتراضات درخواستیں تھیں ان کے اوپر الیکشن کمیشن نے باضابطہ طور پر اپنے فیصلے جاری کر دیے۔ منڈی بہاؤالدین کے حلقے جو پی پی 41 اور 42 کے حوالے سے تو حوصلہ افزا رپورٹس آئی ہیں، کافی حد تک جو ہے حلقہ جات جو تھے وہ اپنی اصل حالت میں چلے گئے ہیں، جبکہ 43 اور 42 اور 43 جو ہیں ان کے حوالے سے میں کچھ مطمئن نہیں ہوں۔ ان حلقوں کے جو لوگ ہیں وہ اگر کچھ اپنے سمجھتے ہیں کہ ان کو چیلنج کرنا چاہیے تو وہ فوری طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے فیصلہ جات کی مصدقہ نقول لے کے پیر کے دن وہ ان کو ملیں گی، فوری طور پہ آنریبل ہائی کورٹ کے اندر اس فیصلے کو چیلنج کریں۔ منڈی بہاؤالدین 41 اور 42 میں کافی حد تک جو ہے وہ حلقہ بندی درست ہو گئی ہے، جس طرح مانگٹ، دول رانجھا، مدرے، مرالا ان کو پھالیہ میں شامل کر دیا گیا ہے، اور آگے جو ہے قادر آباد وغیرہ اس کو جو ہے 42 کے اندر شامل کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح باقی حلقوں میں اس میں جو عملی طور پہ میں نے کردار دیکھا ہے وہ میجر ذوالفقار صاحب کا اور جو ندیم افضل چند صاحب ہیں ان کا۔ طارق تارڑ صاحب جو تھے وہ بھی الیکشن کمیشن میں گئے تھے لیکن عملاً کردار ان کا نظر نہیں تھا، لیکن ان کے رفقا موجود تھے۔ بہرحال پیر طارق شاہ صاحب، آصف بشیر باگڑ صاحب، ندیم افضل چند صاحب اور میجر ذوالفقار صاحب نے عملی فرنٹ فٹ پہ بھی بیک فٹ پہ بھی بہت ساری اس میں کاوشیں کی ہیں۔ بالآخر ان کی کچھ کاوشیں رنگ لائی ہیں، کچھ نہیں آ سکیں، جس طرح پی پی 43 کے حوالے سے ندیم افضل چند اور میجر ذوالفقار صاحب کے جو اعتراضات ہیں وہ مکمل طور پہ دور نہیں ہو سکے۔ اسی طرح باقی 42 کے حوالے سے ساجد احمد خان بھٹی کے بھی جو اعتراضات ہیں وہ مکمل طور پہ دور نہیں ہو سکے۔ ان حوالوں میں جو ان دو حلقوں میں جو بسال اور کچھ علاقے جو ہیں وہ اپیرنٹلی نقشہ دیکھنے سے بھی نظر آتا ہے کہ وہ جیری مینڈرنگ ہے۔ منڈی بہاؤالدین کی جو ڈی لیمیٹیشن پرفیکٹ ان آل رسپیکٹس تھی وہ 2022 کی تھی۔ 2022 کی ایسی ڈی لیمیٹیشن تھی کہ جس کے اوپر کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جو ہر حوالے سے کمپیکٹ ایریاز تھے اس میں بالکل پراپر جو تھے سرکل شامل کیے گئے تھے، کوئی ایریاز ڈسٹرب نہیں تھے۔ اب میں اس جو پریزنٹ جو 2023 کی جو کی گئی تھی ڈیلیمیٹیشن، اس میں جو میرا گاؤں دھول رانجھا ہے
اس کو ملک وال کے ساتھ منسلک کر دیا گیا، جو زندگی میں کبھی ملک وال کا حصہ ہی نہیں رہا۔ اس حوالے سے مجھے سب سے زیادہ تحفظات اس بات پہ تھے، جو میں نے اپنی پٹیشن جو تھی وہ بالخصوص دھول رنجا کے لیے اور بالعموم مانگٹ اور ان علاقوں کے لیے کی تھی۔ الحمدللہ وہ بھی ایکسیپٹ ہو گئی ہے، باقی لوگوں کی بھی جو ہیں کچھ نہ کچھ حد تک ان کو ریلیف ملے ہیں، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو فردر ریلیف کے لیے آنریبل ہائی کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ 42 اور 43 کے اعتراضات بھی دور ہو سکیں۔ اسی طرح باقی پاکستان کے لوگ بھی جو ہیں وہ جو متاثرین ہیں وہ اپنے مصدقہ نقول جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پیر کو روز حاصل کریں۔ آج وہ مصدقہ نقول کے لیے درخواستیں وصول کر رہے تھے تو لوگ جمع کروا رہے تھے، آپ لوگ بھی اپنی درخواستیں جمع کروائیں، مصدقہ نقول فیصلہ جات کی لیں اور معزز عدالت عالیہ یعنی ہائی کورٹ سے رجوع کریں۔ اس میں بہت حوصلہ افزا جو ہیں وہ نتائج الیکشن کمیشن سے بھی آئے ہیں، اور آگے بھی جو ہے امید ہے کہ کافی حد تک جو ہے وہ الیکشن کے معاملات جو ہیں وہ درست کیے جائیں گے۔ مین فوکس کسی بھی درخواست گزار کو جو ہے وہ 2022 کی حلقہ بندی کے اوپر رکھنا چاہیے، اس حوالے سے ان کی گریوینس ریڈریس ہونے کے زیادہ چانس ہے۔ اگر ہم اپنے طور پہ کریں گے تو اس میں کافی جو ہیں وہ لوپ ہولز ہوں گے۔ اب میری یہی تمام دوستوں سے کو ایڈوائس ہے کہ جو بھی حلقہ بندی کے معاملات کو چیلنج کرنا چاہتا ہے وہ 2022 کی حلقہ بندی کے حوالے سے جو نقشہ جات ہیں وہ سامنے رکھیں اپنے اپنے علاقوں کے، اور پھر جو ہے اس کے متعلق پورا پلان ترتیب دیں اور اس معاملے کو فردر جو ہے آنریبل ہائی کورٹ میں چیلنج کریں تاکہ ان کی بھی سنوائی ہو سکے، اور منڈی بہاؤالدین کا 42 اور 43 کے لوگوں کو بھی 2022 کی حلقہ بندی اگر سامنے رکھیں گے تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر کسی کو بھی اعتراض ہوگا۔ اس میں ساجد احمد خان بٹی صاحب، میجر ذوالفقار صاحب اور ندیم افضل چاند صاحب جو ہیں ان کو کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے اور آگے اس کو قدم بڑھانے چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنے حلقوں کو اصلی حالت میں لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ دوستوں، سب دوستوں کا شکریہ جنہوں نے اس نیک کام میں جو ہے تعاون کیا۔ میں تو باعث بھی تھا اپنے گاؤں کی حد تک، کیوں میرا گاؤں دھول رنجا جو ہے وہ کبھی ملک وال کا حصہ نہیں رہا، منڈی کے ساتھ لگا دیتے کوئی بھی اعتراض نہیں تھا، کیوں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ساتھ تھا، پھالیہ کے ساتھ تو ہم عرصہ دراز سے کانسٹیٹوئنسی ہماری یہی چل رہی تھی، ملک کے وال کے ساتھ ہمارا کوئی جواز نہیں تھا دھول اور مدرے کا، کیوں ہم پٹوار سرکل دھول میں ہی یہ دونوں فال کرتے ہیں، دھول رنجا اور مدرے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب کیا ہے۔ باقی اللہ میری بیسٹ وشز ہیں پی پی 42 اور 43 کے لوگوں کے لیے کہ آنریبل ہائی کورٹ سے ان کو بھی ریلیف ملے جس حد تک ان کو نہیں مل سکا۔ کافی حد تک ساجد احمد خان بٹی صاحب کو بھی ان کی پٹیشن پہ ریلیف جو ہے مل چکا ہے۔ بہت شکریہ دوستو، اپنا خیال رکھنا۔